اسلام کی تبلیغ کی پہلی دعوت پہ جو کھانا دیا گیا وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر سے کھانا بنا۔ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو کہ آپ نے مکہ کے اندر اپنی زندگی گزاری اس سے متعلق ہے۔ کل ہم نے مشرکین مکہ سے متعلق کچھ باتیں کی تھیں اور اس زمانے میں مثالیں بھی دی تھیں کہ اس دور کے اندر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ آج ہماری بحث آگے بڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار کی طرف سے حکم آیا، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنے خاندان کو دعوت کیجئے، رشتہ داروں کو، اور ان سے یہ بات کیجئے جو رسالت آپ کو محول کی گئی ہے، دی گئی ہے، ان سے گفتگو کیجئے۔ حضرت نے اس دعوت کو دعوت ذو العشیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ آپ سارے خاندان والوں کو اکٹھا کریں، بلائیں اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کریں۔ حضرت امیر علیہ السلام نے جمع کیا، لوگ آ گئے، کھانا بنا، کھانا لوگوں نے کھایا اور چلے گئے۔ حضرت جب بات کرنے لگے تو حضرت کی بات کو نہ سنا گیا۔ اس میں ایک جو سرکردہ آدمی تھا قریش کا، اس نے کہا اٹھو اٹھو چلیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی باتوں کے اندر ہم آ جائیں۔ چلے گئے، علیکم السلام۔ یہ دوسرے دن پھر حضرت نے امیر المومنین سے کہا کہ ان کو دوبارہ بلائیے، دوبارہ کیا ہے دعوت کیجیے۔ پھر دعوت کی گئی دوسرے دن۔ اب دوسرے دن جب دعوت کی گئی تو پھر کھانا جب کھا چکے تو حضرت نے خطاب شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے حضرت کا پورا خطاب سنا اور حضرت نے اپنے پورے خطاب کو تمام کیا۔ اب ایک یہاں پہ نقطہ ہے وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ یعنی خاندان کو بلایا گیا اور ساتھ کھانا بھی کیا گیا۔ خاندان کو بلانے کی، دعوت کرنے کی اہم ترین وجہ یہ تھی کہ اگر آپ تبلیغ کرتے رہتے، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے چچا بہت سارے تھے، اگر وہ مسلمان ان میں سے کوئی نہ ہوتا اور اسلام کی طرف نہ آتے تو لوگ یہ کہتے کہ اپنوں نے اس کی بات نہیں مانی، دوسرے اس کی بات مان رہے ہیں، جبکہ یہ دین پروردگار میں اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ معاشرہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ یہی کہتے ہیں جی فلاں عالم دین ہے، اپنے بچوں کو تو وہ سنبھال نہیں سکا تو لوگوں کو کیا وہ خدمت کرے گا۔ یعنی اس طرح کے طعن و تشنیع آج بھی ہیں، جبکہ اس کی کوئی اسلام کے اندر وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ کیا نبی چاہتے ہوں گے کہ میرا بیٹا خراب ہو جائے؟ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ہیں، حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کی مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں، تو وہ بگڑ گئی۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں تھی کہ اگر کوئی آپ کے خاندان میں سے دین پر نہ آتا تو آپ نے نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ معاشرہ ایسا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی نہ آتا تو لوگ کم از کم یہ بات کرتے، کیونکہ جیسے آج لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
یہ حکمت رکھی کہ خاندان سے ہی آغاز کیجئے، ان کو بلائیے اور ان کو بتائیے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی تھی، خاندان والے یہ کہتے کہ ہمارا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن تو چھوٹے تھے، ہمارا بچہ تھا، اگر دین لایا تھا ہمیں تو نہیں بتایا، پوری دنیا کو سکھایا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ پڑھ لکھ کے آیا، پوری دنیا کو پڑھا دیا ہے، اس نے اپنے گاؤں کو نہیں پڑھایا، گاؤں جو ہے محروم رہ گیا ہے، اس کو تعلیم نہیں دی۔ تو یہ ایک بات بھی لازم آنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا تک پیغام توحید رسالت پہنچایا، لیکن ہم تک نہیں پہنچایا۔ اگر ہم تک پہنچاتے تو ہم تو خوشی سے اور دل جمی سے جو ہے آپ کا ساتھ دیتے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے یہ آغاز جو ہے خاندان سے کیا۔ اور بھی کئی ایک اس کے اندر باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اب کھانا کیوں رکھا گیا، کھانا کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ قریش کے اندر یہ بھی عیب سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو گھر پہ بلائے اور اس کی تواضع نہ کی جائے، تو یہ بھی تھا۔ اور پھر میں نے شاید کل کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے غریب سمجھتے تھے۔ اس تبلیغ اس نے کیا کری؟ جیسے کہتے ہیں نا فلاں بندے نے کیا دین کی خدمت کرنی ہے، گھر میں تو اس کے دانے نہیں ہیں، گھر میں تو اس کے آٹا نہیں ہے، تو دین کی کیسے خدمت کرے گا؟ اپنی روٹی نہیں ہے، چلا ہے لوگوں کو دین سکھانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بدعت بھی اور یہ ان کا نظریہ بھی باطل کیا کہ ان کو دعوت کی اور کھانا کیا، اور کھانے سے ان کی تواضع کی گئی، اور کھانا بھی اتنا تھا کہ انہوں نے کھایا بچ بھی گیا، یعنی بہت زیادہ کھانا تھا۔ بعض مورخین نے، یعنی کچھ تاریخ دانوں نے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار امیر المؤمنین سے فرمایا کہ جب روٹیاں بن جائے تو پھر ایک روٹی لے آنا، آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، پھر روٹیوں میں مکس کر دی گئی۔ اسی طرح سالن جو ہے اس کے اندر بھی برکت ہوئی کہ سرکار امیر المؤمنین سے کہا کہ آپ اس کو تقسیم کیجئے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ ویسے کا ویسا وہاں تھا، پتہ چلتا تھا کہ کسی نے کھایا ہی نہیں۔ یہ تو ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے برکت کو بھی رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین کیونکہ آپ کے مطیع محض تھے، آپ کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کرامات کو رکھا تھا۔ تو کھانا کرنے کا مقصد اپنے قبیلے والوں کو، خاندان والوں کو، ایک تو وہ جو رسم و رواج تھی ان کی کھانا دینے کی، تاکہ اس سے بھی وہ جب آئیں تو ان کو وہ ساری چیزیں ملیں۔ دوسرا جو غربت کا طعنہ تھا وہ بھی نہ ہو، اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ ہمیں بتانے کے لیے کہا ہو کہ جب بھی اسلام کی تبلیغ کرو، لوگوں کو جمع کرو تو کھانا بھی ان کو ضرور کھلاؤ، اس کے اندر برکات ہوتی ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنے پہ حق بجانب ہوں گا کہ اسلام کی تبلیغ کی پہلی دعوت پہ جو کھانا دیا گیا وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر سے کھانا بنا۔ اور یہ بھی اگر کہوں تو اپنی جگہ پہ درست ہوگا کہ وہ جو مال جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا، اسی سے کھانا بنا۔ یعنی آغاز اسلام جو ہے دسترخوان خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شروع ہوا۔ اب جب آپ نے خطبہ دیا، بہت لمبا چوڑا خطبہ تھا آپ کا، اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس کام میں میری نصرت کرے گا اور میری مدد کرے گا، میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، تو وہ میرا وصی ہوگا
وزیر ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ 3 چیزیں آپ نے کہیں، وصایت، وزارت اور خلافت، جو بھی کھڑا ہوگا، جو بھی ساتھ دے گا۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ آپ نے جب یہ کہا تو امیر المومنین کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دہرایا۔ جب کوئی نہیں کھڑا ہوا تو پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ علی میرا خلیفہ ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے اور میرا وزیر ہے۔ جب یہ کہا اور پھر ایک جملہ اور بھی کہا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح میری اطاعت آپ لوگوں کے اوپر ضروری ہے، اسی طرح علی ابن ابی طالب کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اب جب یہ کہا تو ابو لہب نے جب یہ جملے سنے تو حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پھر آپ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ آج یہ بھی دن ہم نے دیکھنا تھا کہ بچوں کی اطاعت ہمارے اوپر بتائی جا رہی ہے کہ بچوں کی اطاعت ہم کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں مشرکین مکہ سے ہم نے بھی لی ہیں۔ ہم بھی جب کوئی ایک آپ کے خانوادہ میں اگر کوئی بچہ عالم بن گیا ہے یا کچھ دین بتانے والا بن گیا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں اب ہم نے اس بچے سے سیکھنا ہے۔